سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کی فورن پالیسی اتنی ہی کمزور ہو چکی ہے اس خطے میں، آج اس کا لیوریج نہیں ہے، وہ بیلنسنگ رول پلے نہیں کر سکتا، تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ساؤتھ ایشیا کا کیا ہوگا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ آج بہت ہی دو ڈسٹنگوشڈ گیسٹ میں آج انٹروڈیوس کرتا ہوں. ہمیں پاکستان کے سابقہ ایکس ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جناب منیر اکرم صاحب جنیوا سے سوئٹزرلینڈ سے جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. ان کے ساتھ ہی ہمیں پاکستان کے نوٹڈ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ، کالمنسٹ اور آتھر جناب اکرام سہگل صاحب، جن کی کتاب اسکیپ فرام اوبلیوین کچھ ہی عرصہ پہلے آئی ہے، وہ ہمیں وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. فواد میرے ساتھ ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سب کو، میرے گیسٹ کو، میرے پارٹنر کو ہوسٹ کو اور آپ سب کے سامنے میں جان کیری کے دو شارٹس رکھتا ہوں. پہلا شارٹ جان کیری کا وہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ تمام آرگنائزیشن جس میں طالبان ہیں، جس میں حقانی نیٹ ورک ہے اور جس کے اندر لشکر طیبہ ہے، کیونکہ یہ ہندوستان اور امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے خطرے میں ہے. وہ شارٹ ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. I welcome the strong consensus forged by Prime Minister Sharif and Pakistan's leaders about the importance of combating all terrorists. Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. ناظرین، آپ نے یہ پہلا شارٹ سنا، ٹکڑا سنا جان کیری کی پریس کانفرنس سے، جوائنٹ پریس کانفرنس، ستار عزیز صاحب ساتھ کھڑے تھے. اب وہ ٹکڑا سنیں جہاں ہندوستان کی جو مسلسل جارحیت ہے لائن آف کنٹرول پہ گزشتہ چند ماہ کی، اس کے بارے میں کتنے محتاط طریقے سے جان کیری، امریکہ کا فارن سیکرٹری، امریکہ کا وزیر خارجہ، کتنا ہیلپ لیس نظر آتا ہے. We encourage both Pakistan and India to re-engage. And the United States will do whatever we can to try to help in that effort. I encouraged the parties to have a dialogue. This is not something that the United States or some other country is going to resolve. It's something that India and Pakistan have to resolve between them. And it will require leadership that steps over these historical differences and is prepared to try to engage in a real dialogue about those things that matter to both sides. لیکن ناظرین، آپ نے سنا، ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سیدھا چلتا ہوں جنیوا میں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب کی طرف. ایمبیسڈر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمبیسڈر صاحب، آپ نے دیکھا، میری تمہید بھی آپ نے دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جان کیری لشکر طیبہ کو تو امریکہ کا دشمن اور تمام آرگنائزیشنز کی بات جو ہندوستان کا موقف ہے وہ تو بڑی آسانی سے کہہ ڈالتے ہیں، لیکن ہندوستان کی جو گزشتہ چند ماہ کی جارحیت ہے اس کے بارے میں بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں ریزالو کرنا ہے، وہاں پر وہ کوئی امریکہ کا میڈیٹر رول جو ہے نہیں کہتے. یہ جو اتنا خوف ہے امریکہ کے اوپر ہندوستان کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بہت سمپل ہے. امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے اس وقت. وہ جس طرح سے دیکھتے ہیں ہندوستان کو وہ ایک پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. جو ان کی اسٹریٹجی ہے چائنا کو ریسٹرین اور کنٹین کرنے کی ایشیا میں، تو اس کے لیے ہندوستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری پیس ہے اس اسٹریٹجی میں. تو اس لیے وہ ہندوستان کی طرف وہ ٹلٹ جو کہتے ہیں، ان کی فارن پالیسی ٹلٹ بالکل صاف ہندوستان کی طرف ہے. ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر جو آپ کا منیر اکرم صاحب، فواد چودھری بول رہا ہوں. آپ 1995 سے 2008 تک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمبیسڈر رہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور ابھی میں آپ کا جو آرٹیکل تھا وار ان دا شیڈوز بھی دیکھ رہا تھا. منیر اکرم صاحب، اس میں جو سب سے بڑی شکست اور جس کو آپ نے ریفر بھی کیا وہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کشمیر سٹرگل ہے اس کو انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور ہندوستان نے بڑی کامیابی سے کشمیر کی سٹرگل کو انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے. کیا یہ ہماری بہت بڑی ناکامی نہیں انٹرنیشنلی؟ جی، کس حد تک ہماری ناکامی تھی، کس حد تک جو ہمارے پاس جو ایڈوانٹیجز تھے وہ ہم نے اس کا پورا فائدہ نہیں لیا.
ڈپلومسی میں اور انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنی ایڈوانٹیجز کو کیپچر کرنا ہوتا ہے اور اس وقت اگریمنٹ کروانی ہوتی ہے. وہ ہم نے موقع مس کر لیا کیونکہ ہماری کچھ اندرونی حالات کی وجہ سے. یہ موقع کب مس کیا سر؟ یہ موقع کب مس کیا سر؟ یہ مڈ 1990s آپ کہہ لیں 94 95 کے درمیان ہمارے پاس جو اسٹرگل کشمیری اسٹرگل عروج پہ تھا، ہماری ایڈوانٹیجز تھیں. وہ وقت تھا جس وقت ہم ہندوستان کو پریس کر کے ہم کچھ کشمیریوں کے لیے ہم ایک سمجھوتا اچھا نکال سکتے تھے. اس وقت کے بعد میں ہندوستان نے کشمیری اسٹرگل کو انفلٹریٹ کیا اور اس کو ایک ٹیررزم اسٹرگل بنا دیا.